نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ایران اور اسرائیل یا یو ایس اے، اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے، اب یہ جنگ چونکہ ایک ریجنل جنگ کی شکل بھی اختیار کر چکی ہے، جس کے خطے کے ممالک جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ صرف بیانیے کے لحاظ سے ایک ہاسٹائل ایکٹ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ جنگ و جدل کے جو اقدامات ہوتے ہیں اس کا وہ بھی شکار نظر آتے ہیں، جس کے اندر میزائل، ڈرون اٹیک اور وہاں پر مختلف جو جگہوں پر جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا جو ہے وہ ایک باب جو ہے وہ رقم کیا گیا۔ تو اس طرح سے یہاں پر اب جنگ جو ہے وہ ایک خطے کی جنگ ہے، لیکن اس جنگ کے جو ایک خطے کے حالات و واقعات ہیں وہ اگر نتائج اور اثرات کے لحاظ سے تو یہ خطے کے لیے بھی ایک نیا چیپٹر کا آغاز ہوگا، اور میرے خیال میں اس خطے کے ممالک کے اندر جو تبدیلی کا جو تصور آئے گا، وہ تبدیلی کا سب سے بڑا تصور جو ہے کہ وہ اس سے پہلا جو رقم باب وہ کرتے چلے جا رہے تھے کہ وہ اپنے تمام مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے جو ہے وہ ایک کولیکٹیو سیکیورٹی کے تصور کے ساتھ منسلک تھے، اور اس کولیکٹیو سیکیورٹی کا پورا جو ڈھانچہ تھا وہ امریکہ کی سوچ اور فکر اور مفادات کے تحفظ کے وابستہ کر کے انہوں نے حاصل کر رکھا تھا۔ تو یہ کہتا ہے کہ جو امریکہ کے ساتھ مل کر جو ایک کولیکٹیو سیکیورٹی کا جو کانسیپٹ تھا، میرے ہم اس جنگ کے بعد وہ چیپٹر کلوز ہوتا ہوا نظر آئے گا یا وہ کمزور ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک نئے چیپٹر کے اندر جا کر ان کا یہ تصور ہوگا کہ کولیکٹیو سیکیورٹی کا جو تصور ہے وہ امریکہ کے پری وار جو ان کے کانسیپٹ تھے اس کے تحت ان کو حاصل نہیں ہوا، لہٰذا اب انہیں اپنے ایک نئے کولیکٹیو سیکیورٹی کے نظام کی طرف جو ہے وہ نشوونما کرنا ہوگی۔ تو میں جب ایک نیا کولیکٹیو سیکیورٹی کا تصور آئے گا تو پھر ان کے لیے جو سب سے اہم تصور ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اپنے خطے کے اندر جو ان کے مفادات کے جو ماخذ ہیں، یعنی کہ آئل کے ریسورسز ہیں یا گیس کے ہیں یا پانی کے ریسورسز ہیں، ان کے اوپر جو انہیں تحفظ حاصل کرنا ہے، اور یہ تحفظ انہیں یقین ہوگا کہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لحاظ سے وابستگی کا وہ معنی و مفہوم جو ہے وہ ایران کے ساتھ نہ قائم کریں، جہاں پر ایران جو ہے ان ممالک کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ کوئی منفی لحاظ سے نہ دیکھتا۔ تو اس طرح سے یہاں پر ان کی سوچ اور فکر کے اندر کہیں نہ کہیں ایران اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کے درمیان جو ہے وہ ایک مطابقت پیدا کرنا اور ایک مفاہمت کا جو راستہ اختیار کرنا جو ہے، اس طرح ان کے نتیجے کے اندر جا کر مڈل ایسٹ کے مالک جو ہے وہ اس خطے کے مفادات اور اپنے باہمی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک انٹیگرل پارٹ کے طور پر ایران کو جو ہے وہ تسلیم کریں گے۔ پھر اسی طرح وہ اپنے سوچ اور فکر کے اندر جو ایک اور بہت بڑی تبدیلی محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ اپنے تمام مفادات کے جو ماخذ ہیں وہ امریکہ کے ساتھ منسلک کر کے، اور پھر ایک اپنے امریکہ کے جو جنگ و جدل کا تصور ہے اس کو مذہبی تصور کے ساتھ منسلک کرنے سے ان کو جو عوامی سطح کے اوپر اگرچہ مونارکیز ہیں وہاں پر کوئی عوامی ریوارڈ کا تو کانسیپٹ نہیں آتا، لیکن جو لوگوں کی وزڈم ہوتی ہے، جو لوگوں کی سوچ اور فکر ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا، اور یہ بادشاہتوں کا جو نظام جو تبدیل ہوتا ہے وہ اسی سوچ اور فکر کے پروان چڑھنے کو ہوتا ہے، وہی چنگاری ہوتی ہے جو سلگتے سلگتے آگ بن جاتی ہے۔ تو میں ان کو بھی یہ احساس ہوا ہوگا کہ ایسی جنگیں جو کہ مذہبی بنیادوں پر تشکیل دی جاتی ہیں، ان جنگوں کے اندر جو ہے وہ سیاسی مفادات سے بڑھ کر لوگوں کی جو سینٹیمنٹ ہوتے ہیں وہ مذہب کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اور لہٰذا مذہب کے خلاف لوگوں کے سینٹیمنٹ کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا وہ حکومتوں کے لیے براہ راست جو مشکلات پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ یہاں پر جا کر وہ اس کے تصورات کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنے کی کوشش کریں گے کہ جہاں پر وہ ایک اپنے آپ کو ایک اسلامک بلاک اور اسلامی مفادات، اور وہ جس طرح کہ ایک کولیکٹیو اسلامک جو اتحاد ہے اس کا کوئی معنی و مفہوم جو ہے وہ دنیا کو سامنے رکھ سکے۔ جتنا زیادہ وہ یہ اتحاد دکھائیں گے اتنا زیادہ انہیں اپنی عوام کے اندر جو ہے وہ مذہبی سینٹیمنٹ کے طور پر جو ہے وہ طاقت حاصل ہوتی نظر آئی۔ تو میں یہاں پر جو انہیں اپنے دفاعی لحاظ سے نقصان ہوا ہے، جو انہیں سیاسی سطح کے اوپر نقصان ہوا ہے، اور جو عوامی سطح کے اوپر ان کو نقصان ہوتا ہوا نظر آئے گا، ان تمام کو انہیں برج کر کے آگے بڑھنا ہوگا اپنے مفادات اور مقاصد کو حصول کو یقینی بنانے کے۔ اس طرح یہ وہ حالات و واقعات ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطے کے ممالک کے اندر، اور ایران بھی میرے خیال میں اپنے حالات و واقعات سے یہ سبق سیکھ چکا ہے کہ وہ اپنے ترقی اور خوشحالی کا جو راستہ ہے وہ خطے کے ممالک کے تعاون کے بغیر جو ہے وہ مستحکم نہیں رکھ سکتا، چاہے وہ تجارتی سرگرمیوں، چاہے وہ معاشی سرگرمیوں، چاہے وہ بین الاقوامی ڈپلومیٹک طاقت ہو۔ تو میں ایک ایسا فضا میں ایک پوسٹ سینیریو کے اندر نظر آئے گی کہ جہاں پر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایک جہاں پر عرب لیگ کا ایک کانسیپٹ ایمرج ہوا تھا 1950 کے ڈیکیڈ کے اندر جا کر، تو اب ایک مرتبہ پھر ہمیں جب وہ عرب لیگ پلس پرشین گلف سٹیٹ کا جو ایک اتحاد کو ناگزیر سمجھا جانے لگے گا، اور یہی وہ حالات و واقعات ہیں کہ جس کو ہم ایک نئے باب کے
عنوان کے ساتھ فار دا مڈل ایسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری